اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعاتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا تعارف آپ کی خدمت میں کروا رہے تھے۔ تاریخ تشیع کے ابتدائی ترین، نامور ترین، افقہ ترین فقہا جن کا تعارف آپ کی خدمت میں کروا رہے ہیں، اور در واقع انہیں افقہ الاولین کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، نہایت ہی گراں قدر شخصیات ہیں۔ اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ گراں قدر شخصیات اپنے زمانے میں شیعیان حیدر کرار کے لیے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت میں مرجعیت علمی رکھتے تھے، شیعوں کی رہبری کیا کرتے تھے، دینی مسائل میں شیعیان حیدر کرار کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ در واقع یہ شخصیات وہ گراں قدر شخصیات ہیں جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کو زندہ رکھا۔ یعنی در واقع یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے گراں قدر شاگردوں کی فہرست میں نہایت ہی ممتاز اور نہایت ہی نمایاں مقام کے حامل شخصیات ہیں۔ آج جس شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں آپ کی خدمت میں، ان کا نام ہے فضیل بن یسار نہدی کوفی اور بصری۔ عزیزان محترم، فضیل بن یسار ان کی کنیت ابو القاسم ہے اور قبیلہ بنی نہد سے ان کا تعلق ہے۔ یہ قبیلہ بنی نہد یمن میں آباد ہے، اور اس قبیلے کے جو رئیس ہیں، جو سربراہ ہیں کہ جن سے اس قبیلے کا آغاز ہوا ہے، ان کا نام ہے نہد بن لیث یمنی۔ ان سے باقاعدہ یہ قبیلہ شروع ہوا، اور در واقع فضیل بن یسار کوفہ میں آ کر پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے فضیل بن یسار کوفی ہیں، اور ابتدائی زندگی بھی انہوں نے کوفہ میں حاصل کی، لیکن چونکہ کوفہ سے زندگی گزارنے کے بعد یہ واپس بصرہ چلے جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک پھر یہ بصرہ میں مقیم رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بصری کہلائیں گے۔ پس فضیل بن یسار نہدی ہیں چونکہ قبیلہ بنی نہد سے ان کا تعلق ہے، یمنی ہیں چونکہ یہ قبیلہ یمن میں آباد ہے، کوفی ہیں چونکہ فضیل بن یسار کی کوفہ میں پیدائش ہوئی اور ابتدائی زندگی کوفہ میں بسر کی ہے، بصری ہیں چونکہ بصرہ میں ہجرت کر گئے تھے اور بصرہ ہی میں جا کر ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس یہ ہے عزیزان محترم فضیل بن یسار کا ابتدائی تعارف۔ اب آتے ہیں فضیل بن یسار نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کو درک کیا ہے۔ ان دونوں معصوم ہستیوں سے فیض علمی کو حاصل کیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمان حیات میں فضیل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پس فضیل در واقع افقہ الاولین میں شمار ہوتے ہیں، فضیل در واقع اصحاب اجماع میں شمار ہوتے ہیں، فضیل سے نقل شدہ روایات قابل قبول ہیں چونکہ فضیل نہایت ہی گراں قدر شخصیات ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ 254 روایات ایسی ہیں جن کے سلسلہ سند فضیل بن یسار اس میں موجود ہیں، یا فضیل بن یسار تک وہ سلسلہ سند منتہی ہوتا ہے۔ تمام رجالی کتابوں کو اگر مطالعہ کیا جائے شیعیان حیدر کرار کی، تو تمام اس بات پر متفق ہیں کہ فضیل بن یسار فقہائے شیعہ سے در واقع ایسے فقیہ ہیں کہ جن کی عدالت پر کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جن کی وثاقت پر تمام شیعہ علماء کو اعتماد ہے۔ لہٰذا فضیل بن یسار کو افقہ الاولین کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، فقیہ شیعہ ہونے کے اعتبار سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عزیزان محترم فضیل بن یسار کی مرجعیت علمی کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یوں تو فضیل بن یسار سے جو روایات نقل ہوئی ہیں، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق در واقع توحید پر مشتمل بھی روایات انہوں نے نقل کی ہیں، فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی روایات کو نقل کیا ہے، اخلاقی موضوعات پر بھی روایات کو نقل کیا ہے، لیکن فضیل کا رجحان فقہی رجحان تھا، اسی وجہ سے انہیں فقیہ شیعہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔
اب آتے ہیں عزیزان محترم ان کی اس مرجعیت سے متعلق کہ جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ در واقع یہ روایت ہم نے ملاحظہ کی ہے اور اس کو تلاش کیا ہے کتاب وسائل الشیعہ میں، مرحوم شیخ حر آملی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 310 پر ہم نے اس روایت کو مشاہدہ کیا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی در واقع اس روایت کو اپنی رجال کی کتابوں میں، جہاں وہ فضیل بن یسار کا تعارف کروا رہے ہیں اور فضیل بن یسار کی مرجعیت علمی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ روایت نقل ہو رہی ہے علی بن سعید بصری سے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتا ہوں۔ امام صادق آل محمد سے سوال کرتا ہوں کہ مولا بتائیے، میں ایک ایسے قبیلے میں زندگی بسر کرتا ہوں جس قبیلے کا مؤذن ناصبی ہے، جس قبیلے کا پیش نماز ناصبی ہے، جس قبیلے میں رہنے والے لوگ ناصبی ہیں، یعنی در واقع وہ تمام لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے عداوت رکھتے ہیں، صرف آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے پیروکار شیعوں سے بھی ان کو نفرت ہے اور سرسخت مخالف ہیں وہ آپ کے اور آپ کے شیعوں کے۔ اب مولا بتائیے یہاں میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں کیسے وہاں نماز جماعت میں شرکت کروں؟ کیا میں اس امام کی اقتداء میں نماز کو پڑھ سکتا ہوں؟ اور اگر ایسا کروں تو کیا وہ نماز میرے لیے کفایت کرے گی؟ در واقع یہ وہ سوال ہیں کہ جنہیں ہم زبان دے رہے ہیں، روایت میں اس تفصیل سے اس سوال کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھو اور پھر اسی نماز پر اکتفا کرو۔ یہ امام اس کو جواب دیتے ہیں اور پھر اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم بصرہ واپس جاؤ تو وہاں جا کر فضیل بن یسار سے ملاقات کرنا، اور پھر یہی سوال جو تم مجھ سے کر رہے ہو، اسی سوال کو تم نے فضیل بن یسار سے سوال کو دہرانا ہے، اور جو جواب میں تمہیں بیان کر رہا ہوں اس جواب کو بھی فضیل بن یسار کے سامنے پیش کرنا، اور پھر فضیل بن یسار سے پوچھنا، وہ تمہیں جواب دے گا، اور جو جواب تمہیں فضیل بن یسار دے تمہارا وظیفہ ہے اس کے فتویٰ پر عمل کرو، میرے جواب کو اس وقت تم نے ترک کر دینا ہے۔ اب تعجب کی بات ہے، علی بن سعید جو نہایتی تعجب آمیز اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کا جواب ملا ہے، لہٰذا واپس آتا ہے بصرہ میں، فضیل بن یسار سے ملاقات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال میں نے کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ اس امام ناصبی کی اقتداء میں نماز کریں اور اسی نماز پر اکتفا کریں، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر امام نے تاکید کی ہے کہ میں اپنا سوال اور اپنا جواب آپ کے سامنے پیش کروں، اور جو جواب فضیل بن یسار دے اس پر عمل کروں، اور امام کے فتویٰ کو اور امام کے حکم کو ترک کر دوں۔ اب یہاں تعجب کی بات ہے، فضیل بن یسار تمام ماجرا سننے کے بعد، تمام سوال اور جواب سننے کے بعد، فضیل بن یسار کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ مطلب سنا ہے کہ ناصبی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر تم نے اس کی اقتداء میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنا ہے تو آہستہ سے تم نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی فرادہ نماز پڑھو، تم نماز جماعت کی اقتداء نہیں کر سکتے۔ یعنی در واقع امام جو فرما رہے ہیں کہ اس امام کی اقتداء کرو اور اسی نماز پر اکتفا کرو، فرادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ در واقع فضیل اس کے بالکل اپوزٹ حکم بیان کر رہے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ سنا ہے اور امام محمد باقر سے بھی آپ کو سنا ہے۔ اب عزیزان محترم اس روایت کی اگر تحلیل کو دیکھا جائے تو یہاں مرحوم شیخ حر آملی نے بھی یہاں نیچے حاشیے میں بیان کیا ہے کہ یہ روایت کا آغاز جو ہے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرنا اور امام جعفر صادق کا جواب دینا، در واقع تقیہ پر اسے حمل کیا جائے، کما قال شیخ حر آملی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دوسرا مطلب جسے ہم یہاں جس کی طرف توجہ کریں وہ یہ ہے کہ در واقع امام ممکن ہے ایسا ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حالت تقیہ میں ہوں اور علی بن سعید کو نہ پہچانتے ہوں، چونکہ یہ بصرہ سے آیا ہے، لہٰذا فضیل بن یسار چونکہ بصرہ میں مقیم ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر کا مورد اعتماد ساتھی ہے، لہٰذا امام اسے اس شخص کی طرف رجوع کروا رہے ہیں کہ تم بصرہ
میں جاؤ، چونکہ تم بصرہ سے تعلق رکھتے ہو اور وہاں شیعیان حیدر کرار کا فقیہ شیعی بصری وہاں پر موجود ہے، تم یہی سوال اس سے کرو، وہ چونکہ تقیہ میں موجود نہیں ہوگا، تمہیں پہچانتا ہوگا، درست جواب کی طرف وہ تمہیں رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک احتمال ہے کہ امام اسے علی بن سعید کو نہ پہچانتے ہوں، لہٰذا اس کے سامنے اس صراحت سے جواب نہ دینا چاہتے ہوں، چونکہ امام تقیہ کی حالت میں ہے۔ اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ جو علی بن سعید بصری سے کہا کہ تم فضیل بن یسار سے سوال کرنا اور پھر فضیل جو تمہیں جواب دے اس جواب پر عمل کرنا اور میرے جواب کو ترک کر دینا، در واقع شاید امام جعفر صادق علیہ السلام بصرہ میں فضیل بن یسار کی مرجعیت علمی کو تثبیت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب یہ ماجرا کھلے گا اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ امام جعفر صادق نے فضیل بن یسار کو اتنی اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ فضیل بن یسار جو جواب دے اس جواب پر عمل کرو، جعفر صادق کے جواب کو ترک کر دو، تو اس کا مطلب ہے مؤمنین کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے وہ فضیل بن یسار کی طرف رجوع کریں۔ کیوں؟ چونکہ فضیل بن یسار امام باقر کا بھی مورد اعتماد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی مورد اعتماد ہے، اور اس انداز میں فضیل کی مرجعیت علمی اگر تثبیت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں قال الصادق و قال الباقر کی جو احادیث ہیں وہ فضیل بن یسار کے توسط سے رائج ہوں گی۔ لوگ اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل کو فضیل بن یسار سے آ کر سوال کیا کریں گے۔ پس اس روایت میں در واقع ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فضیل بن یسار کی مرجعیت علمی کو تثبیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جو مطلب نقل کر رہا ہوں اسے مرحوم قشی نے اپنی کتاب اختیار و معرفت الرجال، جو در واقع شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے تکمیل کیا ہے، اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 213 ہے، وہاں در واقع یہ روایت نقل ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام کی روٹین میں یہ شامل تھا، یعنی کان ابو عبداللہ علیہ السلام اذا رأى الفضیل بن یسار، کہ جب بھی امام فضیل بن یسار کو مشاہدہ کرتے، اس کی طرف توجہ کرتے، تو قال، امام فرماتے بشر المخبتین، یعنی عاجزی کرنے والوں کو بشارت ہو۔ پھر فرماتے من احب ان یرا رجلا من اہل الجنت فلینظر ھذا الرجل، کہ جو کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے کسی جنتی شخص کو تو وہ اس رجل کو یعنی فضیل بن یسار کو دیکھ لے۔ اس دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو فضیل بن یسار اس دنیا میں موجود ہے، اسے مشاہدہ کر لو۔ پھر اسی طرح سے اسی صفحے پر مرحوم قشی اور مرحوم طوسی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق سے دوسری حدیث کو یوں نقل فرماتے ہیں کہ کانا ابو عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش یہ ہوا کرتی تھی اذا نظر الی فضیل بن یسار، کہ جب بھی ان کی نگاہ مبارک فضیل بن یسار پر پڑتی، مقبلاً، کہ جو امام کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے امام کی طرف آ رہا تھا، تو قال، امام فرماتے بشر المخبتین، کہ عاجزی کرنے والوں کو بشارت ہو۔ کانا یقولو، پھر امام اس کے بعد یوں فرمایا کرتے تھے کہ انا فضیلا من اصحاب ابی، کہ فضیل بن یسار میرے بابا امام محمد باقر کا صحابی ہے۔ وَإِنِّي لَأُحِبُّ الرَّجُلَ أَن يُحِبَّ أَصْحَابَ أَبِي، یعنی میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں ان افراد کو جو میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہیں۔ اور پھر فضیل بن یسار کی فضیلت سے متعلق مرحوم قشی اور مرحوم طوسی رحمۃ اللہ علیہ اختیار و معرفت الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 اسی صفحے پر یہ روایت امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ کانا ابو جعفر علیہ السلام، کہ امام محمد باقر علیہ السلام اذا دخل علیہ الفضیل بن یسار، کہ جب بھی فضیل بن یسار امام محمد باقر کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتا تو امام اسے دیکھ کر کہتے بخن بخن بشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو جو ہے وہ بشارت ہو، وہ عاجزی کرنے والوں کو بشارت ہو، مرحباً بمن تأنس بہ الارض، یعنی مبارک ہو اس شخص پر کہ جس سے زمین مانوس ہے، یعنی زمین اس کو اپنے اوپر چلتا ہوا دیکھ کر اس سے انس کرتی ہے اور اس کے اوپر افتخار محسوس کرتی ہے۔
اسی طرح مرحوم کشی اور مرحوم طوسی اسی کتاب اختیار و معرفت الرجال کے سیم جلد سیم صفحہ پر باقاعدہ فضیل بن یسار کے انتقال کے بعد کے واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ وہ غسال جو فضیل بن یسار کو غسل دے رہا ہے وہ آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور امام جعفر صادق سے اس واقعے کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ انی لاغتسل الفضیل بن یسار، کہ میں فضیل بن یسار کو غسل دے رہا تھا، وَإِنَّ يَدَاهُ لَتَسْبِقُنِي إِلَىٰ عَوْرَتِهِ، اور جب بھی میں اپنا ہاتھ فضیل بن یسار کی شرمگاہ کی طرف بڑھاتا تو فضیل بن یسار کا ہاتھ سبقت لے لیتا اور مجھ سے پہلے ہی اپنی شرمگاہ کے اوپر وہ آ جاتا۔ فَخَبَّرْتُ بِذَلِكَ ابا عبداللہ علیہ السلام، تو میں نے اس واقعے کی خبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائی۔ قال لی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں کہ رحم اللہ فضیل بن یسار، کہ اللہ فضیل بن یسار پر اپنی رحمت کو نازل کرے، ہوا من اہل البیت، کہ فضیل بن یسار ہم اہل بیت میں سے تھا، یعنی مقام منیت پر فائز تھا، وہی مقام جو سلمان فارسی کو اور سلمان محمدی کو حاصل ہے، در واقع فضیل بن یسار اسی مقام منیت پر فائز ہے۔ اب یہاں میں جو روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں اسے ابو العباس حمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 36 ہے۔ یہ واقعہ اور یہ روایت جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں اسے فضیل بن یسار سے نقل کیا گیا ہے کہ یہاں در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام فضیل بن یسار کو در واقع ایک سلوکی وظیفہ دے رہے ہیں، یعنی در واقع فضیل بن یسار سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معارف اہل بیت علیہ السلام کی ترویج اور معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں باقاعدہ طور پر مجالس کو منعقد کیا کرو، کہ جو مجالس مدح و سرور بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جن مجالس میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو اور معارف کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہی مجالس عزا بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کے جو مصائب کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا امام فضیل سے سوال کرتے ہیں تجلسون و تحدثون، کہ اے فضیل بتاؤ کہ کیا تم لوگ آپس میں مل بیٹھ کر باقاعدہ جلسہ کرتے ہو، مجلس کو منعقد کرتے ہو کہ جہاں ہماری احادیث کا تذکرہ ہو؟ قال، تو فضیل کہتا ہے کہ نعم جعلت فداک، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، جی ہاں ہم ایسی مجالس کو اور ایسی محفلوں کو منعقد کرتے ہیں۔ قال، امام صادق فرماتے ہیں کہ ان تلک المجالس احبها، کہ میں ان مجلسوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا یا فضیل، پس اے فضیل ہمارے امر کو زندہ کرو۔ فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت کو نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عندہ، اے فضیل کہ جو ہمارا ذکر کرتا ہے، یعنی فضائل کی صورت میں یا مصائب کی صورت میں، یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے فضائل یا مصائب کی صورت میں، فخرج من عینہ مثل جناح الذباب، تو اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو اگر جاری ہو جاتا ہے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ولو کان اکثر من زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تمام اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ در واقع یہ روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے فضیل بن یسار نے نقل کی ہے، یہ در واقع مجالس عزا کی، چاہے وہ مجالس عزا مدح و سرور سے متعلق ہوں، یعنی مجالس جشن ہوں، یا مجالس عزائے اہل بیت علیہ السلام ہوں، چونکہ اگر کسی کے سامنے اہل بیت کی جو مدح بیان کی جائے تو اس کی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ خوشحالی میں آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جس شخص کے سامنے اہل بیت کی مصیبت کو بیان کیا جائے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حتیٰ اگر معارف اہل بیت کو، چاہے فقہ اہل بیت کو بھی بیان کیا جائے تو انسان جو حقیقی مؤمن ہوتا ہے وہ اہل بیت کے معارف کو سن کے وہاں پر بھی وہ گریہ کرتا ہے کہ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اسلام کی مرجعیت سے روک کر اسلام کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا وہ فقہ پڑھ رہا ہے لیکن اہل
اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت پر کہ لوگوں نے اسے کیسے اہل بیت کو مرجعیت عامہ سے دور رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا چاہے وہ فضائل پر مشتمل مجالس ہوں، چاہے وہ مصائب پر مشتمل مجالس ہوں، چاہے وہ معارف اہل بیت علیہم السلام پر مشتمل مجالس ہوں، اگر ان مجالس میں بیٹھنے والے شخص کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے مساوی بھی اگر آنسو جاری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مساوی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال فضیل بن یسار پر اپنی درود اور رحمت کو نازل فرمائے۔ فضیل بن یسار نے جو اسلام کی خدمت کی اور جو اہل بیت علیہم السلام کے معارف کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال فضیل بن یسار سے اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔